آپ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہیں عنایا؟ اگر کسی مرد نے تمہاری طرف دوبارہ دیکھا تو میں اس کا وجود مٹا دوں گا۔ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے اور تمہاری حفاظت میرا جنون ہے۔ یہ کہہ کر شاویز نے گاڑی کا ڈور اتنی زور سے بند کیا کہ پوری گاڑی ہل گئی۔ عنایا کی معصوم آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شاویز کا یہ بے پناہ جنون اور ان کے درمیان 14 سال کا یہ ایج گیپ اور یہ خوفناک ملکیت اس کی زندگی کو کس طرف لے جا رہی ہے۔ کیا یہ صرف ایک شدت پسند مرد کا غصہ تھا یا پھر اس کے پیچھے چھپی تھی ایک ایسی بے پناہ محبت جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی؟ آئیے سنتے ہیں جنون اور محبت کی یہ انوکھی داستان۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب ظفر ولا کے آنگن میں گاڑی کی تیز لائٹیں چمکیں۔ شاویز ظفر اپنی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سنجیدہ، سخت اور رعبدار تاثر تھا۔ اس کی 32 سال کی شخصیت میں ایک الگ ہی وقار اور رعب تھا جسے دیکھ کر بڑا سے بڑا بندہ بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ وہ شہر کا سب سے کامیاب بزنس ٹائکون تھا جس کا ایک اشارے پر کروڑوں کے سودے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے سخت دل مرد کی کمزوری اس گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شاویز کی نظریں آنگن میں لگے لکڑی کے جھولے پر پڑی جہاں عنایا بیٹھی اپنی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ لائٹ پنک رنگ کے سادہ سے سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ محض 18 سال کی لڑکی کسی معصوم پری جیسی لگ رہی تھی۔ شاویز کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہی دھڑکن جو صرف عنایا کو دیکھ کر بے قابو ہوتی تھی۔ اتنی رات کو یہاں باہر کیا کر رہی ہو عنایا؟ شاویز کی بھاری، سنجیدہ اور دھیمی آواز آنگن میں گونجی۔ عنایا نے دفتن سر اٹھایا۔ شاویز کو سامنے دیکھ کر اس کی معصوم آنکھوں میں ایک پل کے لیے گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہمیشہ سے شاویز سے تھوڑا سا ڈرتی تھی۔ شاویز کے ابا کے سب سے قریبی دوست کا بیٹا تھا، لیکن اس گھر میں اگر کسی کی مرضی اور حکم چلتا تھا تو وہ صرف شاویز تھا۔ وہ شاویز بھائی، میں بس پڑھائی کر رہی تھی۔ اندر گرمی تھی تو عنایا نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ شاویز کی ایبرو تن گئے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور عنایا کی نازک ہاتھ سے کتاب لے کر اسے آہستہ سے بند کر دیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور جنون تھا جو عنایا کو ہمیشہ الجھن اور گھبراہٹ میں ڈال دیتا تھا۔ گھر کے اندر اے سی چل رہا ہے عنایا۔ رات کے اس وقت باہر اکیلے بیٹھنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی مت کہا کرو۔ شاویز کی آواز میں بلا کی سختی تھی، لیکن اس سختی کے پیچھے ایک عجیب سی ملامت، ایک گہری ملکیت کا احساس تھا۔ عنایا نے گردن مزید جھکا لی۔ آگے سے دھیان رکھوں گی، اس نے بالکل دھیمی آواز میں کہا اور اپنی کتاب جلدی سے پکڑ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ شاویز وہیں کھڑا رہا، اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ چلی گئی تو اس کے سخت لبوں پر ایک ہلکی دلکش مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ عنایا کے لیے بہت بڑا ہے، ان کے بیچ پورے 14 سال کا فرق تھا، لیکن یہ دل کسی اصول یا عمر کے تفاوت کو نہیں مانتا تھا۔ عنایا جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی، شاویز کی دنیا صرف اس کے گرد گھومنے لگی تھی۔ وہ اس کی معصومیت، اس کی سادگی اور اس کی معصوم ہنسی پر اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ اگلے دن عنایا اپنے کالج کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی۔ اس کا بھائی احان اسے روز ڈراپ کرتا تھا، لیکن آج ہال میں صرف شاویز بیٹھا بلیک کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔
آہان کہاں ہے؟ عنایا نے ڈرتے ہوئے دور کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ کسی کام سے صبح ہی نکل گیا تھا۔ آج سے تم میرے ساتھ کالج جاؤ گی اور میرے ساتھ ہی واپس آؤ گی، شاویز نے بنا سر اٹھائے نہایت ٹھنڈے اور حتمی لہجے میں کہا۔ لیکن میں تو وین میں بھی جا سکتی ہوں۔ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ میرا حکم تکلیف نہیں ہوتا عنایا۔ شاویز نے کافی کا کپ شیشے کی میز پر رکھا اور آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد و قامت عنایا کے سامنے بہت اونچا اور روبدار لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا عنایا کے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ عنایا کو اس کے قیمتی پرفیوم کی خوشبو آنے لگی اور اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں دیکھے، کوئی تم سے بات کرے یا کوئی تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ تمہارے کالج کی ٹائمنگز مجھے زبانی یاد ہیں۔ اگر 5 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ شاویز نے اس کی معصوم آنکھوں میں اپنی جنونی آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کی آواز میں جنون کی وہ شٹ اور ٹینشن تھی جو 18 سال کی معصوم عنایا پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی کا سفر شدید خاموشی میں کٹا۔ شاویز خود ڈرائیو کر رہا تھا اور بار بار صاحب منٹ سے عنایا کی معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جو گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب گاڑی کالج کے گیٹ پر رکی تو عنایا نے جلدی سے ڈور ہینڈل پکڑا تاکہ باہر نکل سکے، لیکن شاویز نے ایک جھٹکے سے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرم اور مضبوط پکڑ نے عنایا کی کلائی کو جکڑ لیا۔ شام کو ٹھیک 2 بجے میں یہاں ملوں گا۔ کسی دوست کے ساتھ باہر جانے یا فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ عنایا نے صرف ڈر کر سر ہلا دیا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاویز کا یہ رعب، یہ بے پناہ حفاظت کا جذبہ اسے کبھی کبھی ڈراتا تھا تو کبھی اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا حسین سکون بھی بھر دیتا تھا۔ ٹھیک 2 بجے شاویز کی سیاہ گاڑی کالج کے گیٹ پر آ کر رکی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے ہی دیکھ لیا کہ عنایا ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ سمیر تھا جو عنایا کا ہی کلاس فیلو تھا اور اس سے نوٹس مانگ رہا تھا۔ عنایا بس اخلاقاً مسکرا کر اسے جواب دے رہی تھی، لیکن شاویز کی آنکھوں میں ایک دم سے خون اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلن اور غصہ لہرانے لگا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی پکڑ اتنی سخت کر لی کہ اس کے ہاتھ کے نکل سفید ہو گئے۔ عنایا جب گاڑی میں آ کر بیٹھی تو گاڑی کا ماحول اتنا بھاری اور زہریلا تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ شاویز نے بغیر کچھ کہے گاڑی اتنی تیز رفتار سے دوڑائی کہ سڑک پر موجود دیگر گاڑیاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ شاویز کی آواز میں شیر سی گرج تھی۔ وہ سمیر، وہ تو بس کلاس کے نوٹس مانگ رہا تھا، عنایا نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مجھے کسی صفائی یا کوئی وجہ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں 1000 بار سمجھایا تھا نا کہ کسی غیر مرد سے بات کرنے یا مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاویز نے گاڑی ایک جھٹکے سے ویران روڈ کے کنارے روکی۔ گاڑی کا بریک اتنی زور سے لگا کہ عنایا آگے کو ہوئی۔ شاویز صاحب، آپ مجھ پر اتنا روب کیوں جما رہے ہیں؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں اور آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ عنایا سے اب مزید صبر نہ ہوا۔ اس کی معصوم اور خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور وہ گالوں پر بہنے لگے۔ معصومیت سے بھری اس روتی ہوئی صورت نے شاویز کے غصے کو 1 سیکنڈ میں پگھلا دیا۔
شاویز نے عنایا کی طرف رخ کیا۔ اس کے چہرے کے سخت اور ڈراؤنے تاثرات ایک دم نرم اور بے بس ہو گئے جب اس نے عنایا کے گال پر بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ شاویز نے آگے بڑھ کر اپنے گرم انگوٹھوں سے بہت نرمی کے ساتھ اس کے آنسو پونچھے۔ اس کا چھونا اتنا نرم، اتنا لمس بھرا تھا کہ عنایا کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میں کیا لگتا ہوں؟ شاویز نے بالکل دھیمی آواز میں کہا اور گہری اور جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، میں تمہاری دنیا ہوں عنایا، تمہاری حفاظت اور تمہاری ایک ایک سانس پر پہرا دینا میرا جنون ہے۔ تم پر صرف میرا حق ہے، کسی اور کا ایک سایہ بھی تم پر پڑے یہ مجھے جیتے جی برداشت نہیں ہے۔ گھر پہنچتے ہی شاویز کا جنون کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اب عنایا کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر لانے کا وقت آ گیا ہے۔ رات کو ڈنر کے وقت جب تمام گھر والے میز پر موجود تھے، شاویز نے سب کے سامنے ایک ایسا دھماکہ کیا جس سے پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ میں عنایا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شاویز نے نہایت سنجیدہ اور اٹل آواز میں کہا۔ عنایا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا اور ایک تیز آواز پیدا ہوئی۔ اس کے والد نے گہری حیرت سے شاویز کو دیکھا۔ شاویز، تم اور عنایا، تم دونوں میں 14 سال کا بڑا فرق ہے بیٹا۔ وہ ابھی محض 18 سال کی ہے، بالکل معصوم ہے، پڑھائی کر رہی ہے۔ والد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ عمر کا یہ فرق میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا انکل۔ میں عنایا کی ہر ضرورت، اس کی پڑھائی، اس کی ہر خواہش اور اس کی خوشی کا خود سے زیادہ دھیان رکھوں گا، لیکن میں اسے کسی اور کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شاویز کا لہجہ اتنا حتمی اور مضبوط تھا کہ گھر کا کوئی بھی بڑا اس کے فیصلوں کے آگے بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ عنایا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کے ذہن میں عجیب سی خلبلی اور خوف مچ گیا تھا۔ شاویز اس سے اتنا بڑا تھا، اتنا سخت اور ظالم انسان۔ وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارے گی؟ وہ تو اس سے بات کرتے ہوئے بھی کانپتی تھی۔ اس بھٹکتے اور ڈرائے ہوئے خیالوں کے درمیان اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاویز کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بغیر کچھ کہے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے، عنایا نے اپنے بیڈ سے پیچھے ہٹتے ہوئے خوف زدہ ہو کر کہا۔ شاویز بوجھل قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عنایا کے دائیں اور بائیں دیوار پر رکھ دیے، جس سے عنایا اس کے مضبوط سائے کے نیچے قید ہو گئی۔ اس کی گرم سانسیں عنایا کے نازک چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ڈر رہی ہو مجھ سے؟ شاویز نے نہایت نرم اور پیار بھری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف عنایا کے لیے دیوانگی تھی۔ آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، آپ اتنے سخت اور غصیال ہیں، میں آپ سے کبھی شادی نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، عنایا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ شاویز نے اس کے نازک گلابی چہرے کو اپنے دونوں بڑے اور گرم ہاتھوں کی پیالی میں تھام لیا۔ اس کے انگوٹھے نے عنایا کے نچلے ہونٹ کو ہلکے سے چھوا۔ میرا غصہ، میری سختی، میرا رعب صرف اس ظالم دنیا کے لیے ہے عنایا۔ تمہارے لیے اس سخت دل کے پاس صرف جنون اور بے پناہ محبت ہے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا، بس مجھے انکار مت کرو۔ تم ایک بار میرے پاس آؤ تو صحیح، تم خود سمجھ جاؤ گی کہ یہ 32 سال کا مرد تم سے کتنی روح تک محبت کرتا ہے۔ شاویز کا یہ لمس اور اس کے الفاظ اتنے سحر انگیز تھے کہ عنایا کا دل پہلی بار اس کے لیے عجیب طریقے سے
دھڑکنے لگا۔ آخر کار گھر والوں کی مرضی اور شاویز کے بے پناہ ناٹ الجنون کے آگے کسی کی نہ چلی۔ اگلے ہی ہفتے دونوں کے نکاح کی تاریخ طے پا گئی۔ نکاح کے دن شوخ رنگ کے سنگھار اور جڑاؤ برائڈل ڈریس میں انایا کسی خوابوں کی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ نکاح کے تمام رسومات اور مہمانوں کے جانے کے بعد جب شاویز رات کے سناٹے میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بھی کسی بے صبر عاشق کی طرح تیز تھیں۔ انایا بیڈ کے بالکل ایک کنارے پر بیٹھی شرم اور خوف اور گھبراہٹ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاویز نے آہستہ سے دروازہ لاک کیا اور اپنی شیروانی کا بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں صرف اپنی دلہن پر تھیں۔ وہ انایا کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اس کا بھاری کامدار گھونگھٹ انتہائی احترام اور محبت سے اوپر اٹھایا۔ انایا کا چاند جیسا معصوم چہرہ، اس کا سرخ جوڑا، اس کی ڈری ہوئی جھکی ہوئی پلکیں اور اس کے گلابی ہونٹ دیکھ کر شاویز کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک، پیاس اور جنون آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے انایا کے بالوں کی ایک لٹ کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس پیچھے کیا۔ آج سے تم میری ہو انایا، روح، جسم اور دل سے، ہمیشہ کے لیے، شاویز نے اپنی بھاری آواز میں کہتے ہوئے اپنا سر انایا کی ٹھنڈی پیشانی پر ٹیک دیا۔ اس کی سانسوں کی گرمائش انایا کے چہرے پر پھیل گئی۔ شاویز نے انایا کا چھوٹا سا نازک ہاتھ اپنے بڑے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہر انگلی اور پوروں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور ایک گہرا بوسہ دیا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے میری جان، میں تمہارا شوہر بھی ہوں اور تمہارا محافظ بھی۔ شاویز نے اس کے کان کے قریب جھک کر مدہوش کن انداز میں کہا۔ شروع کے دن انایا کے لیے بہت عجیب اور سحر انگیز تھے۔ شاویز ایک طرف تو بزنس کی دنیا کا بے رحم بادشاہ تھا، لیکن گھر آتے ہی وہ صرف انایا کا غلام بن جاتا تھا۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی پسندیدہ ڈارک چاکلیٹس لانا، اس کی پڑھائی میں کوئی حرج نہ آئے، اس کے لیے کمرے کے ساتھ ہی ایک عالی شان اسٹڈی روم بنوانا اور راتوں کو جب وہ پڑھتے پڑھتے سو جاتی تو اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹانا۔ شاویز ہر وہ کوشش کر رہا تھا جس سے انایا اس کے قریب ہو جائے، لیکن اس کی حسد اور ملکیت کی نیچر ابھی بھی وہی تھی۔ اگر انایا فون پر زیادہ دیر اپنی کسی پرانی دوست سے بھی بات کر لیتی تو شاویز کا چہرہ سخت اور سنجیدہ ہو جاتا۔ وہ چپکے سے آتا، فون اس کے ہاتھ سے لیتا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر کہتا کہ تمہارا سارا وقت صرف میرا ہے۔ دھیرے دھیرے انایا کے معصوم دل میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ شاویز کی اس بظاہر سختی کے پیچھے ایک ایسا مرد چھپا ہے جو اس پر اپنی جان، اپنا مال اور اپنا غرور سب کچھ جھڑکتا ہے۔ اس کا شاویز سے ڈر اب ختم ہونے لگا تھا اور اس کی جگہ ایک میٹھی، نکھرتی ہوئی رومانوی محبت لینے لگی تھی۔ وہ شاویز کے لمس کی عادی ہونے لگی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت اور حسین موڑ پر گزر رہی تھی کہ ایک دن شاویز کے سب سے بڑے بزنس رائول زبیر صاحب کا بیٹا سمیر، جو اتفاقاً انایا کا وہی کالج فیلو تھا، ایک بڑی بزنس پارٹی کے سلسلے میں شاویز کے ولا پر آیا۔ زبیر صاحب اور شاویز کے بیچ پرانی خاندانی اور بزنس کی دشمنی تھی۔ سمیر نے جب شاویز کے عالیشان ڈرائنگ روم میں سرخ ساڑی میں ملبوس بے حد خوبصورت لگتی انایا کو دیکھا تو وہ شاکڈ رہ گیا۔ انایا، تم یہاں؟ سمیر نے انتہائی حیرت سے کہا۔ شاویز، جو وہیں اپنے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک
دم سے ڈارک اور خوفناک تاثرات آ گئے۔ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں اور اس نے سمیر کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ شاویز کی آواز میں زہر اور بارود تھا۔ سمیر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاویز کو نیچا دکھانے کا گھٹیا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ شاویز کتنا پوزیسو ہے۔ سر، انایا تو میرے ساتھ کالج میں ہوتی تھی۔ ہم دونوں بہت اچھے اور قریبی دوست تھے۔ اکثر ساتھ بیٹھتے ہیں۔ سمیر نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ سنتے ہی شاویز کا پارا تمام حدیں پار کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا گلاس زمین پر پٹکا جو چھن سے ٹوٹ گیا اور ایک سیکنڈ میں آگے بڑھ کر سمیر کا کالر دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ دوست؟ تم نے میری بیوی کو دوست کہا؟ اس گھر سے زندہ نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں اور تمہارا وجود اس زمین سے مٹا دوں۔ شاویز نے سمیر کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا۔ سمیر خوف کے مارے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا، لیکن وہ شاویز کے جنونی ذہن میں شک اور جلن کی ایک خوفناک آگ بھڑکا چکا تھا۔ اس رات شاویز کا روپ بالکل بدل گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر بلا کی سختی اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھی انایا کو بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ شاویز، کیا ہوا ہے؟ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ مجھے چھوڑیں پلیز۔ انایا اس کی وحشت دیکھ کر رو پڑی۔ تم نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ وہ لڑکا تمہارے ہی کلاس میں ہے؟ تم اس سے کتنی باتیں کرتی تھیں کالج میں؟ کیا مسکرا کر بات کرتی تھی اس سے؟ شاویز کی بھاری اور غسیلی آواز پورے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاویز، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ صرف کلاس کے نوٹس مانگتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے دوستی نہیں کی۔ انایا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بلک بلک کر صفائی دی۔ شاویز نے انایا کی روتی ہوئی صورت دیکھی تو اس کا غصہ دم توڑنے لگا، لیکن اس کی جلن کم نہ ہوئی۔ اس نے انایا کو اپنے سینے سے اتنی شدت سے لگا لیا کہ انایا کی سانس رکنے لگی۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہ تھا۔ شاویز نے اپنے ہونٹ انایا کی گردن پر رکھے اور ایک شدت بھرا بوسہ دیا۔ تم صرف اور صرف میری ہو انایا، تمہارے اس جسم، اس روح، اس خوبصورت چہرے پر صرف شاویز ظفر کا نام لکھا ہے۔ اگر کسی اور مرد نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ سمیر نے اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور بزدلانہ منصوبہ بنایا۔ کچھ دنوں بعد جب شاویز کو ایک ایمرجنسی بزنس میٹنگ کے لیے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، سمیر نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنے غنڈوں کے ذریعے انایا کا پیچھا کروایا جب وہ کالج سے نکل رہی تھی۔ سنسان سڑک پر سمیر کی گاڑی نے انایا کی گاڑی کو گھیر لیا۔ غنڈوں نے انایا کو زبردستی اس کا منہ بند کر کے اپنی گاڑی میں ڈالا اور شہر سے دور ایک ویران پرانے ویئر ہاؤس میں لے گئے۔ ویران ویئر ہاؤس میں انایا کو ایک کرسی سے باندھ دیا گیا۔ سمیر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور شریر انداز میں ہنسنے لگا۔ تمہارا شوہر شاویز بہت زیادہ روب دکھاتا ہے نا؟ خود کو اس شہر کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ آج میں دیکھوں گا کہ وہ اپنی اس معصوم خوبصورت بیوی کو مجھ سے کیسے بچاتا ہے۔ سمیر نے اس کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ انایا نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔
وہ ڈر سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی معصوم دل میں صرف اور صرف ایک ہی نام کی پکار تھی، شاہویز، شاہویز، مجھے بچا لو۔ دوسری طرف جیسے ہی شاہویز کے باڈی گارڈز نے اسے فون پر بتایا کہ میڈم کالج سے باہر نہیں آئیں اور ان کا فون سوئچ آف ہے، شاہویز کے ہوش پرواز ہو گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور آنکھوں میں ویسی ہی خونخوار وحشت لوٹ آئی۔ اس نے فلائٹ کینسل کی اور اپنی گاڑی کو 180 کی سپیڈ پر دوڑایا، اپنے تمام پرائیویٹ اور سیکرٹ ایجنٹس کو ایکٹیو کر دیا۔ شاہویز ظفر کے لیے اس شہر میں کسی کو ڈھونڈنا 30 منٹ کا کام تھا۔ اس نے سمیر کے فون کی لوکیشن ٹریس کر لی۔ ویران ویئر ہاؤس کا لوہے کا بھاری دروازہ ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ شاہویز کسی زخمی خونخوار شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی جدید گن تھی۔ اس کا کوٹ اترا ہوا تھا، آستینیں اوپر مڑی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف سمیر کے لیے موت لکھی تھی۔ شاہویز، عنایہ نے اسے دیکھ کر پوری طاقت سے چیخ کر پکارا۔ سمیر نے گھبرا کر اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور عنایہ کے سر پر رکھ دی۔ آگے مت بڑھنا شاہویز، ورنہ میں ایک سیکنڈ میں اس کا بیجا اڑا دوں گا، سمیر نے کانپتی ہوئی آواز میں دھمکی دی۔ اس سے پہلے کہ سمیر کی انگلی ٹریگر پر دبتی، شاہویز نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے پلک جھپکتے ہی نشانہ باندھا اور دھاڑیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی سمیر کے اسی ہاتھ پر ماری جس میں اس نے گن پکڑی ہوئی تھی۔ سمیر شدید درد سے چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ شاہویز نے باقی غنڈوں کو ایک ایک کر کے زمین پر ڈھا لیا۔ وہ آگے بڑھا اور زمین پر پڑے سمیر کے چہرے پر اپنے بوٹ سے اتنا شدید وار کیا کہ سمیر کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شاہویز نے جلدی سے عنایہ کی رسیاں کھولیں۔ جیسے ہی رسیاں کھلیں، عنایہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے شاہویز کی گردن میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال دیے اور اس کے مضبوط سینے سے چمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہویز نے اسے اپنے دونوں باہوں میں اتنی شدت اور طاقت سے جکڑ لیا جیسے وہ اپنی روح کو واپس اندر سمیٹ رہا ہو۔ اس نے عنایہ کو زمین سے اٹھایا اور اپنے سینے میں بھیج لیا۔ شاہویز کی اپنی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس کا پورا وجود عنایہ کو کھونے کے محض ایک خیال سے کانپ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں، تمہارا شوہر آ گیا ہے، تم بالکل سیف ہو میری جان۔ شاہویز نے عنایہ کے کھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر انتہائی جذباتی آواز میں کہا۔ اس خوفناک اور روح فرسا واقعے نے عنایہ کے دل و دماغ کے تمام پردے ہٹا دیے۔ اسے اب مکمل طور پر سمجھ آ گیا تھا کہ شاہویز کا یہ جنون، اس کی حسد اور اس کی یہ ملکیت کوئی بیماری یا غصہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی، محفوظ اور سب سے سچی محبت کی ڈال تھی۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد شاہویز عنایہ کو تمام پریشانیوں سے دور اپنے پرائیویٹ بیچ ہاؤس پر لے گیا۔ یہ سمندر کے بالکل سامنے ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون ولا تھا۔ شاہویز نے اس رات کو خاص بنانے کے لیے پورے بیچ ہاؤس کی لان اور ساحل کو شمعوں اور سرخ گلابوں کے پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ سمندر کی ہلکی لہروں کی آواز اور رات کی سرد ہوا ماحول میں ایک سحر انگیز رومانس گھول رہی تھی۔ شاہویز نے عنایہ کو ایک انتہائی خوبصورت اور مہرون رنگ کی ریشمی ساڑی تحفے میں دی تھی اور اسے پہننے کی فرمائش کی تھی۔ عنایہ جب تیار ہو کر
اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ ساحل کی طرف آئی تو شاویز جو وائٹ شرٹ اور پینٹ میں کھڑا تھا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ 14 سال کے ایج گیپ کے باوجود اس وقت ان دونوں کے درمیان جو تپش، جو کیمسٹری اور جو شعلہ تھا وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ شاویز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں عنایہ کے خوبصورت چہرے، اس کی ساڑی کے نچلے حصے اور اس کی گلابی لچکتی رنگت پر جم گئی تھیں۔ تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں اس دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر صرف اپنے پاس قید کر لوں۔ شاویز نے انتہائی سرگوشیانہ اور مردانہ آواز میں اس نے عنایہ کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور دوسرے ہاتھ سے عنایہ کی پتلی کمر کو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ عنایہ کا جسم شاویز کے گرم اور مضبوط جسم سے جا ٹکرایا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عنایہ، میری یہ محبت، میرا یہ جنون شاید تمہیں کبھی کبھی پاگل پن لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں شاویر ظفر تمہاری اس معصوم مسکراہٹ کے بغیر بالکل ادھورا اور مردہ ہوں۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ عنایہ نے پہلی بار اپنے ڈر کو ختم کر کے اپنی نازک اور نرم انگلیاں شاویز کے سخت اور خوبصورت چہرے پر رکھیں۔ اس نے شاویز کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا، صرف اور صرف اس کے لیے بے پناہ امٹتی ہوئی محبت کا سمندر تھا۔ پہلے میں آپ کے اس سختی اور آپ کے اس غصے سے بہت ڈرتی تھی شاویز، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا یہ جنون، آپ کا یہ غصہ ہی میری اس دنیا میں سب سے بڑی حفاظت اور میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ کے اس جنون سے پیار کرتی ہوں۔ عنایہ نے شرماتے ہوئے اپنی سرخ رنگت کے ساتھ اپنا سر شاویز کے چوڑے اور گرم سینے پر رکھ دیا۔ شاویز کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور انتہائی حسین مسکراہٹ آئی۔ اس نے عنایہ کی نازک ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں محبت کا دیپ جلایا اور جھک کر اس کے گلابی نرم ہونٹوں پر ایک انتہائی گہرا، لمبا اور نکھرتا ہوا بوسہ دیا۔ ان کی یہ داستان جنون، 14 سال کی ایج گیپ اور ڈر و خوف سے شروع ہوئی تھی، لیکن آج وہ تمام طوفان سے گزر کر بے پناہ محبت، شدید رومانس اور نہ ختم ہونے والے بھروسے کی ایک حسین اور ابدی بندھن میں بن چکی تھی۔